السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا پھر سے استقبال ہے۔ آج کے دن ہم نکاحی سے متعلق کچھ مسائل پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق بیان کیے تھے۔ آج کے دن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دونوں کے مشترکہ حقوق کیا ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اول نمبر پہ جو اہم ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ معاہدے کی پابندی کریں۔ تو جو نکاح ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، لہذا دونوں نے ایک دوسرے سے جو معاہدہ نکاح کے وقت کر رکھا ہے اس کی پابندی واجب ہے، اور یہ دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ یعنی بیوی پر لازم ہے کہ نکاح کے وقت شوہر نے جو شرط لگا رکھی ہے اس کو پورا کرے، اسی طرح سے شوہر کے اوپر واجب ہے کہ نکاح کے وقت بیوی نے جو شرط لگا رکھی ہے اس کو پورا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حق ہے وہ ہے ازدواجی تعلقات اور رازداری۔ تو میاں بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مخصوص باہمی تعلقات اور ایک دوسرے سے متعلق اسرار محبت کا تذکرہ دوسروں سے کریں۔ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ یہ بات لوگوں کو بتائے۔ اس شوہر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اہم باتوں میں اپنی بیوی کو بھی شریک کرے، اس لیے سمجھدار خاتون کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ان رازوں سے آگاہ نہ کرے۔ اسی طرح اس میں اگر کمزوریاں ہوں تو لوگوں کے سامنے اپنے خاوند کو بے عزت نہ کرے، اور اگر وہ شوہر کی کمزوریاں، رازوں اور اہم معاملات سے دوسروں کو آگاہ کرنے لگے تو پھر وہ خاوند سے ان سے محبت کی توقع بھی ختم کر دے۔ یہی حال شوہر کا بھی ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کے راز کو راز رکھے۔ تیسری چیز محبت۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی ایک دوسرے کا مشترکہ حق ہے۔ یعنی بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی سے محبت کرے۔ بلکہ نکاح ہوتا بھی اسی لیے ہے، اور نکاح کا ایک اہم فائدہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ چوتھی چیز لطف اندوزی۔ شہوانی جذبات مرد و عورت دونوں کی فطرت میں شامل ہیں، جن کی بنا پر میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ جائز طریقوں سے ان جذبات کی تکمیل مقاصد نکاح میں داخل ہے۔ بنا بری ایک دوسرے کی جنسی خواہش کو پورا کرنا خاوند اور بیوی دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنته الملائکۃ حتی تصبح، کہ اگر شوہر بیوی کو بستر پہ بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اہلیہ نے جب اپنے شوہر کی تعریف ان الفاظ میں کی یقوم اللیل ویصوم النہار، کہ رات میں نماز پڑھتے ہیں دن میں روزہ رہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور کیا کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جنسی ضروریات کی تکمیل کریں۔ تو خاوند کا بیوی پر اور بیوی کا خاوند دونوں کا ایک دوسرے پر یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں۔ پانچواں حق جو ہے وہ حق وراثت ہے۔ تو دونوں کا مشترکہ حق یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ حق وراثت یہ بھی حق ہے، مشترکہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ تو دونوں کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں۔ یعنی جب پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر جو جائیداد چھوڑ کے مرا ہے اس میں بیوی کو حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے جو اگر بیوی پہلے مر جائے تو بیوی جو مال چھوڑ کے مری ہے اس میں شوہر کو حصہ ملے گا۔
شوہر کا حصہ کتنا ہوتا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جب باب الفرائض یا کتاب المیراث کا مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ بیان کیا جائے گا، اور یہ تفصیلی بات ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شوہر مر جاتا ہے تو ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یہ اسی طرح سے بیوی مر جاتی ہے تو اس کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں کچھ اس کے پاس کہ جس کو جائیداد کے طور پہ تقسیم کیا جا سکے، وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جا سکے۔ اس میں ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی، خصوصاً ہمارے بھارت میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم نے عورتوں کا حق وراثت ان سے چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے عورت طلاق وغیرہ کی صورت میں، بیوہ ہونے کی صورت میں وہ قصب پرسی کا شکار ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے بھی بیٹی کا حق ہے، بھائی کی جائیداد میں بہن کا حق ہے، اور شوہر کی جائیداد میں بھی بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح سے بیٹوں کی اولاد کی جائیداد میں سے ماں کا، دادی کا، نانی کا حق ہوتا ہے، اپنے اپنے صورتوں میں اس کے بھی احوال ہیں، اس کے بھی شرائط ہیں، تو ان صورتوں میں اس کا حق ہوتا ہے۔ امت جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کرے گی تب تک حرام خوری کا ارتکاب کرتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حرام خوری سے محفوظ رکھے۔ تو اور آخری چیز، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت۔ تو میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت ضروری ہے، کسی کو کسی کی حق تلفی نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا۔ تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا چاہیے۔ تو یہ مشترکہ حقوق تھے۔ آج کے درس میں ان مزید کہ میاں بیوی کے پاس جب آپسی تعلق قائم کریں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس اچھے انداز میں بے تکلف خوش طبعی پیدا کرے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالے، کس سے ناپسندگی پیدا ہو سکتی ہے، احتراز مناسب ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ دعا بھی بتائے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طرح سے اس کے ادب میں بھی ادب شامل ہے کہ حیض و نفاس کے ایام میں تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اسی طرح پاک ہونے کے بعد نہانے سے پہلے بھی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ ایک اور ادب ہے کہ جائے مخصوص کے علاوہ وطی کرنا حرام ہے، جس کو ہم عربی زبان میں دبر کہتے ہیں۔ تو مخصوص جگہ کے علاوہ جس کو اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کے لیے مشروع قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر وطی کرنا درست نہیں ہے۔ اس بارے میں سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی امراۃ فی دبرها لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنی عورت کی پیٹھ میں جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب تک خواہش پوری نہ ہو تب تک عورت سے الگ نہ ہو، کیونکہ اس سے عورت کو تکلیف ہوگی اور مسلمان کو ایذا رسانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ حمل سے بچنے کے لیے عزل نہ کرے، یا اس طرح کی اور دیگر طریقے اختیار نہ کرے۔ اسی طرح سے عورت کو بھی چاہیے کہ حمل سے بچنے کے لیے مانع حمل دوائیاں استعمال نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کو مخفی زندہ درگور کرنا قرار دیا ہے۔ تو مانع حمل دوائیاں استعمال کرنا وہ بھی نکاح کے مقاصد کے خلاف ہیں، اس لیے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر دوبارہ تعلق کرنے کا ارادہ ہو ایک ہی رات میں تو درمیان میں وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر نہانے سے پہلے سونا یا کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اور آخری چیز، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے ساتھ اکٹھے سونا تو جائز ہے، البتہ مجامعات سے، وطی سے، متری سے احتراز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعوا کل شیء الا النکاح۔ تو آج کے دن بس نہیں، انشاءاللہ باقی چیزیں جائز نکاح اور حرام نکاح کون کون سے ہوتے ہیں اور اس قسم کی مزید تفصیلات اگلے دروس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔